علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ اینی ملک اینڈ ویلکم ٹو اور چینل ملین نیوز. ہمارا سیگمنٹ ملین ٹاک، جس میں آج ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں. موضوع بہت اہم ہے، میرے مطابق اس پہ بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. موضوع ہمارا یہ ہے کہ پاکستان کو درپیش معاشی اور انتظامی چیلنجز جو ہیں اور پاکستان کا بگڑا ہوا نظام، یہ جو دو چیزیں ہیں یہ کیسے کانٹراڈکٹ کرتی ہیں آپس میں. اس موضوع پہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ موجود ہے ہمارے ساتھی تجزیہ کار رضوان انور صاحب. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے شعبے تشریف لائے. جی شکریہ قرۃ العین. جیسے کہ رضوان صاحب میں نے ذکر کیا ہمارے موضوع کا کہ حکومت کو جو درپیش ہے معاشی و انتظامی چیلنجز، اور اگر ساتھ میں دیکھا جائے تو پاکستان کا بگڑا نظام. میں بڑی بیسک سی چیز پہ سب سے پہلے آپ سے سوال کروں گی. میرے خیال سے تمام عوام کے ذہن میں یا ہر انسان کے ذہن میں ابھی فی الحال سب سے بیسک چیز جو چل رہی ہے وہ ابھی ریسنٹلی جو ہم نے فیس کیا کہ پٹرول کا جو بحران تھا، اب ہے نہیں ہے بات ختم. میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس بحران کا ذمہ دار کون تھا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ آپ کا، اتنے اہم موضوع کے اوپر آپ نے مجھے آج بات کرنے کا موقع دیا. بس بات یہ نہیں ہے کہ بحران پیٹرول کا تھا، بات وہ بھی نہیں کہ پچھلے دنوں ہم نے چینی اور آٹے کے بحران کا بھی سامنا کیا. اصل میں بات یہ ہے کہ وہ کون سا وائرس ہے جو ہمارے ملک میں 73 سال سے موجود ہے. ملٹری گورنمنٹس آئیں، ڈیموکریٹک گورنمنٹ آئیں، آپ کبھی مارشل لا اور کبھی شارٹ ٹرم گورنمنٹس بھی آئیں، مگر اس وائرس کو یا تو یہ سب لوگ جو حکمران طبقہ ہے اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکے، یا پھر بظاہر یوں لگتا ہے کہ وہ اس وائرس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہی نہیں چاہتے تھے. تو یہ پیٹرول بحران کے ذمہ دار وہی لوگ تھے جو ماضی میں بھی متحرک رہے ہیں، جنہوں نے عوام کے دکھ درد کو کبھی محسوس نہیں کیا، تاہم انہیں اپنے بینک اکاؤنٹ بھرنے کی فکر جو تھی وہ زیادہ تھی. یہ وہی طبقہ ہے جن کی لنڈن، جدہ اور سوئٹزرلینڈ جیسے ملکوں میں، امریکہ جیسے ملکوں میں بڑی بڑی ان کی جائیدادیں ہیں، ان کے بچے بڑے اداروں میں پڑھتے ہیں. یہ لوگ بے حس ہو چکے ہیں. یہ بحران نہیں تھا، یہ بحران بنایا گیا تھا. یہ بحران اس لیے بنایا گیا تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ہم تمہیں ٹف ٹائم دیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی ایڈ کر لیں کہ اس بحران کے خاتمے کے لیے آپ ان کو واضح و نصیحت سے کام نہیں لے سکتے. یہ آپ ان کی درخواست کریں گے کہ جناب یہ بحران آپ ختم کر دیں تو وہ بحران ختم کر دیں گے، ایسا بھی نہیں ہوگا. نہ کوئی مولانا آئیں گے جو ان کو کسی حدیث کی روشنی میں بتائیں گے کہ بھائی ذخیرہ اندوزی اچھی بات نہیں ہے، عوام کو مشکلات میں ڈالنا اچھی بات نہیں ہے، تو وہ بحران ختم کر دیں گے. ان کے اوپر انفورسمنٹ کرنا پڑے گی آپ کو. آپ کے پاس ادارے موجود ہیں، آپ کے پاس پولیس موجود ہے، آپ کے پاس رینجرز اور ایف آئی اے موجود ہے. میرے بھائی انفورسمنٹ نہیں کریں گے تو آپ عوام کو مشکلات میں ڈالتے رہیں گے. آپ آئے ہیں، آپ نے نعرہ لگایا تبدیلی کا، تو اگر آپ مختلف کر کے کچھ دکھائیں گے تو لوگ آپ کے پیچھے چلیں گے، ورنہ لوگ اگلے دنوں میں آپ کو مسترد کر دیں گے. رضوان صاحب، جیسے آپ نے کہا کہ پٹرول کا بحران تھا نہیں بلکہ پٹرول مافیا نے بنایا یہ بحران. حکومت کو اس پر ایک اچھی حکمت عملی لانی چاہیے. حکمت عملی کی اگر بات کی جائے تو اگر ہم اس وقت سب سے اپنا اہم ایشو دیکھا جائے، اب ہمارا نہیں چلے پوری دنیا کا سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ کرونا وائرس. ابھی کرونا وائرس جو بڑھ رہا ہے، تعداد بڑھ رہی ہے اس کے مریضوں میں، اس سے جو لوگ انفیکٹ ہو رہے ہیں، متاثر افراد کی تعداد زیادہ بڑھ رہی ہے. تو حکومت کی اس پر قابو پانے کے لیے کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟ دیکھیے، کرونا وائرس دنیا میں ایک ایسی وبا کے طور پر سامنے آیا جس نے ساری، صرف پاکستان نہیں پوری دنیا کی معیشت اور نظام زندگی کو جو ہے وہ متاثر کیا، اور اس بری طرح سے متاثر کیا کہ جس کی نظیر ماضی میں نہیں ملتی. تو اب دیکھیے، اب اگر ہم دوسرے ملکوں کی مثال لیں تو نیوزی لینڈ جیسے ملک نے، آسٹریلیا جیسے ملک نے اپنے جو ہیں اپنی سٹیٹس جو ہیں ان کو ایک کرونا فری سٹیٹ قرار دے دیا ہے. جی بالکل. جرمنی میں کاروبار زندگی جو ہے وہ دیٹ از آلسو آن اٹس وے. تو یہ پاکستان میں یہ اتنا تھا نہیں جتنا یہ ریسنٹ ویکس میں بڑھ گیا ہے. تو
تو اس کی بنیادی وجہ ایک جانب تو حکومت پاکستان کی ایک جو غیر واضح پالیسی تھی اس پہ، وہ کسی نے بڑا خوب کہا کہ پاکستان میں سب سے زیادہ اقسام کا لاک ڈاؤن جو تھا وہ ایجاد کیا گیا. تو گورنمنٹ اس بارے میں تھوڑی سی غیر واضح رہی ہے. گورنمنٹ کوئی ایسی پالیسی اپنے اداروں کو دے نہیں سکی کہ جس کے اوپر عمل کر کے آپ اس وائرس کے جو نقصانات ہیں ان کو کم سے کم تر کر سکیں. دوسری جانب اگر ہم بات کریں تو پاکستانی عوام الا ماشاء اللہ وہ ہیں کہ جنہوں نے ابتدائی طور پہ تو اس وائرس کو ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ وائرس تو ہے ہی نہیں ہے. جی بالکل ایسا ہی ہوا. اچھا، جب پھر کیسز بڑھتے چلے گئے تو اموات بھی ہوئیں تو پھر انہوں نے اسے کچھ تھوڑا بہت سیریس لیا، مگر ابھی بھی کچھ اتنی دیر نہیں ہوئی. مطلب ماہرین ہی بہتر بتا سکتے ہیں اس بارے میں کہ 23-24 کروڑ کی آبادی میں سے اگر آپ کی 2 سے 2,500 نمبر آف ڈیتھس جو ہیں وہ ہو چکی ہیں، تو کیا ہم اس سچویشن کو الارمنگ کہہ سکتے ہیں یا کسی حد تک قابل اطمینان کہہ سکتے ہیں؟ اس بات سے قطع نظر کہ موت تو ایک بھی بڑی ایک المیہ ہوتا ہے، لیکن اس بڑی سطح کی وبا کے اندر جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اتنے کروڑ کی آبادی میں اگر 2 سے 2,500 لوگوں کی اموات ہوئی ہیں تو آئی ڈونٹ نو کہ یہ دس سچویشن از الارمنگ اور سم سارٹ آف سیٹسفیکٹری. تو آج عوام الناس کے اوپر بہت بھاری ذمہ داری ہے. میں سمجھتا ہوں حکومت سے بھی زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ عوام الناس پہ ہے. آگاہی مہم چلانا پڑے گی. آگاہی مہم چلائیں کہ بھائی جس بندے کو بھی کرونا وائرس کے، پہلے تو یہ بتائیں کہ کرونا وائرس کے سمٹمز ہوتے کیا ہیں. ہمارے گاؤں دیہات کے یہ جو ریموٹ ایریاز ہیں وہاں تو یہ تک پتہ نہیں کہ کرونا وائرس کے سمٹمز کیا ہیں. آپ کی رورل آبادی از اے میجورٹی آف یور پاپولیشن. تو ان تک ایک طرف تو ہمیں یہ بتانا ہوگا ان کو کہ اس کے سمٹمز کیا ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حفاظتی جو اقدامات ہیں اس کے لیے ایک ٹیمیں تشکیل دیے جانے کی ضرورت ہے. ٹی وی کے اوپر پروگرامز کریں. سوشل ڈسٹینسنگ ہی ایک ایسا رستہ ہے اور سینیٹائزیشن ایک ایسا طریقہ ہے جس سے اس وائرس کے نقصانات سے زیادہ بچا جا سکتا ہے اور نقصانات کم سے کم تر کیے جا سکتے ہیں. تو اس سلسلے میں گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے وہ کوئی ایسی کوئی قابل فخر نہیں ہے ابھی تک کہ جس پر ہم کہہ سکیں کہ جناب یو ڈڈ ویری ویل. ہاں، ایک طرف میں یہ کہتا ہوں کہ چونکہ پاکستان ایک کمزور معیشت ہے، ہم افورڈ نہیں کر سکتے زیادہ طویل لاک ڈاؤن. ہم نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا. میں گورنمنٹ کی اس پالیسی کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جس سے کم از کم لوگوں کی جو روزی روٹی کا جو سلسلہ تھا وہ چلتا رہا. ابھی بھی الحمدللہ چل رہا ہے اور یہ چلتا رہنا چاہیے. لاک ڈاؤن کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. لاک ڈاؤن تو وہ لوگ بھی افورڈ نہیں کر سکتے جو جرمنی اور امریکہ اور برطانیہ جیسی معیشتیں ہیں، ڈنمارک جیسی اور نیوزی لینڈ جیسی معیشتوں نے لاک ڈاؤن افورڈ نہیں کیا. تو ہم پاکستان جیسی معیشت کے ساتھ، کمزور معیشت کے ساتھ کیسے لاک ڈاؤن کر سکتے ہیں؟ تاہم اس چیز کو میک شور کرنا ہوگا کہ اپنے ہاسپٹلس کی جو کیپیسٹی ہے اس کو بڑھایا جائے، میڈیکل سٹاف کو انکریج کیا جائے، ان کو انسینٹیو دیا جائے تاکہ وہ زیادہ شوق سے کام کریں. اور خصوصی طور پہ آج کل بڑا چرچا سنتے ہیں ہم ٹائیگر فورسز وغیرہ کا. بعض لوگ تو مذاق اڑاتے ہیں اس کا، اور پتہ نہیں وہ ہے بھی قابل مذاق ہے یا پتہ نہیں اسے سنجیدہ لینا چاہیے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. ان کو بھائی گھر گھر بھیجیں، کوئی پمفلٹ تقسیم کروائیں، کوئی سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو کریں، کوئی میڈیا کے اوپر ایکٹیو کریں اور لوگوں کو آگاہ کریں کہ بھائی اس جان لیوا، اس مہلک وائرس سے بچنے کے لیے یہ احتیاطی تدابیر ہیں اور ان کے اوپر عمل کریں. جیسے رضوان صاحب آپ نے بات کی کہ ابھی دیر نہیں ہوئی، میرے مطابق مجھے ایسا لگتا ہے کہ دیر تب بھی نہیں ہوئی تھی جب ہماری عوام رات کے 10 بجے چھتوں پہ چڑھ کے اذانیں دینا شروع ہو گئی تھی. اب جب اموات کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی ہے تو اب الارمنگ سچویشن ہے، اور آپ نے کہا ابھی دیر نہیں ہوئی. میں چھوٹی سی بات بس یہ کلیئر کرانا چاہتی ہوں کہ دیر کس چیز میں نہیں ہوئی. دیکھیے، دیر اس چیز میں نہیں ہوئی کہ میں نے آپ کو ایک بڑا واضح طور پر ایک بات بتائی کہ پاکستان 23-24 یا شاید بعض لوگوں کے مطابق 25 کروڑ آبادی کا ملک ہے. خوش قسمتی کہ پاکستانیوں کا جو ایک قوت مدافعت کا جو نظام ہے
یہاں کے موسم کی وجہ سے یا یہاں کا جو ایک جس ماحول میں ہم گرو کرتے ہیں شاید اس کی وجہ سے ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز ہمارا جو امیون سسٹم ہے وہ تھوڑا سا اسٹرانگر ہے. تو اس وجہ سے آپ دیکھیے کہ پاکستان کی اتنی بڑی آبادی میں سے جہاں اٹلی کے 8 کروڑ کی آبادی میں سے وہاں لاکھ سے زیادہ لوگوں کی اموات ہوئیں. اسی طرح امریکہ کی 33 کروڑ کی آبادی میں سے 2 لاکھ کے قریب جو ہے وہ ڈیتھ ریٹ نمبر جو ہے وہ پہنچنے والا ہے. تو اس تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو پاکستان جیسے 25 کروڑ کی آبادی کے ملک میں, تقریباً 25 کروڑ کی آبادی کے ملک میں 2000 سے 2500 اموات کا کرونا وائرس کی وجہ سے وقوع پذیر ہونا میرے نقطہ نظر میں یہ الارمنگ نہیں ہے. دوسری جانب جیسے جیسے آپ کی جو ٹیسٹ کرنے کی جو کیپیسٹی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, جو آپ زیادہ لوگوں کا ٹیسٹ کر رہے ہیں کرونا کیسز زیادہ سامنے آ رہے ہیں, لیکن لکی انف کہ اتنی ہی تیزی سے آپ کے جو پیشنٹ ہیں کرونا پیشنٹ وہ اتنی ہی تیزی سے ریکور بھی ہو رہے ہیں. تو اس لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ ابھی دیر نہیں ہوئی. آج بھی اگر ہم ایس او پیز پر امپلیمنٹ کروانا شروع کر دیں انفورسمنٹ کے ذریعے, پراپر انفورسمنٹ کے ذریعے, تو یہ چیزیں ابھی بھی روکی جا سکتی ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم نے بھی ڈیتھ نمبرز کو نعوذ باللہ اللہ نہ کرے ہم نے بھی اس کو ہائی کرنا ہے, ہم نے اس کو روکنا ہے. اور اس کی پوری دنیا نے اس چیز کو تسلیم کیا کہ اس وبا کو روکنے کا ایک واحد حل ہے سوشل ڈسٹینسنگ اور سینیٹائزیشن. تو اس سلسلے میں گورنمنٹ عوام کے ساتھ تعاون کرے اور عوام کو شعور دے, اور عوام کے اوپر بھی آج واجب ہے کہ گورنمنٹ پر تنقید کرنے کی بجائے گورنمنٹ کے ساتھ اس کرونا وائرس کے معاملے میں تعاون کرے. جیسے کہ آپ نے بھی ایک بات کہی کہ ٹائیگر فورس کے چرچے ہیں. ٹائیگر فورس جب تشکیل پائی تو یقیناً تنقید کا نشانہ بنی. جتنا میں جانتی ہوں اس پہ تنقید کسی میں نے عام شہری کو کرتے نہیں دیکھی, کیونکہ ان کی آواز نہیں پہنچ پاتی بڑے پلیٹ فارم تک. تنقید کرتے ہم نے دیکھا, کس کو دیکھا؟ اپوزیشن کو دیکھا, میڈیا پرسنز کو دیکھا, اینکر پرسنز کو دیکھا. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا پاکستان کے جو سیاسی لیڈران ہیں, قائدین ہیں, کیا وہ اتنے بلند اخلاقیات کے مالک ہیں کہ قوم جو ہے ان کی تقلید کرے؟ میرا بڑا پسندیدہ سوال کیا ہے قرۃ العین آپ نے. یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کا جواب دیتے ہوئے میرا سر جو ہے نا وہ فخر سے بلند نہیں ہے. پاکستان کے جو سیاسی قائدین ہیں نا, آپ حالیہ عرصے میں دیکھ لیجئے طویل ایک فہرست ہے. آپ پارلیمنٹ میں چلے جائیں, آپ پریس کانفرنسز میں چلے جائیں, آپ کسی پولیٹیشین کے حلقے میں چلے جائیں, طویل سٹوریاں منسوب ہیں ہمارے ایم این ایز کے ساتھ, ہمارے وزراء کے ساتھ, جن کو سن کر کوئی بھی باشعور بندہ فخر نہیں کر سکتا کہ یہ میرا قائد ہے, سوائے چند ایک کے. میں مثال کے طور پہ ایک واقعہ یہاں پہ مینشن کروں گا. ریسنٹلی ایک وزیر اعظم صاحب کے ایک معاون خصوصی ہیں شہباز گل صاحب, ان سے کسی نے سوال پوچھا, کسی صحافی نے, کوئی روٹین کا سوال تھا کوئی. یقیناً صحافی بعض اوقات آپ صحافی لوگ ہیں, آپ چھپتا ہوا سوال بھی پوچھ سکتے ہیں, دس از یور ڈیموکریٹک رائٹ, کیونکہ وہ ایک عوامی عہدے پہ بیٹھا ہوا آدمی ہے, وہ عوام کو جواب دیا ہے. اس کے جواب میں اس نے جو کچھ کہا وہ شرمناک تھا. میں بتا بھی دیتا ہوں کیا اس نے کہا. اس نے کہا تم مجھ سے یہ سوال پوچھ رہے ہو, مجھے لگتا ہے تم میرا رشتہ کروانا چاہتے ہو کسی کے ساتھ. تو یہ عالم ہے ہمارے سیاسی قائدین کا. کسی جگہ سے خبر آتی ہے کہ جناب فلاں جگہ کے وزیر نے ایک ملازمہ کو پیٹا, گھر کی ملازمہ کو اتنا پیٹا کہ وہ بیچاری کی حالت غیر ہو گئی. کہیں سے خبر آتی ہے جناب کہ فلاں ایم این اے نے اپنے مخالف کو تھانے میں لاک کروا دیا, اس کو لتر لگوائے اسے تھانے میں. کہیں سے خبر آتی ہے کہ فلاں جو علاقے کے جو منسٹر صاحب ہیں یا ایم این اے صاحب ہیں, انہوں نے اپنے رقبے پہ قبضہ کیا ہوا ہے.
یہ درست ہے کہ ہماری سیاست میں کچھ قابل فخر کردار موجود ہیں، مسلم لیگ نون میں بھی موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف میں بھی موجود ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، جماعت اسلامی میں موجود ہے، پیپلز پارٹی میں بھی شاید کوئی ہوں گے جو اخلاقیات کا بڑا خیال رکھتے ہوں گے، لیکن بحیثیت مجموعی اگر ہم ان یہ جو سو کالڈ ہمارے سیاسی رہنما ہیں، سیاسی قائدین ہیں، ان کی جو اخلاقی جو ان کا اخلاقیات کا جو لیول ہے اس کو دیکھیں تو وہ پستی کا شکار ہے، اور بدقسمتی ایک اور بھی ہے، اس پستی کو وہ خود ٹھیک نہیں کریں گے، عوام کو جواب دینا پڑے گا، عوام ان کو رسپونڈ کریں۔ یہ جو اخلاقی گراوٹ والے لوگ ہیں نا، عوام کھڑے ہوں ان کے خلاف، عوام ان کو آئینہ دکھائیں کہ تم وہ آدمی ہو، اے میرے ایم این اے، تم وہ آدمی ہو جس نے ٹی وی پہ بیٹھ کے جب تم لڑ رہے تھے تو لوگ یہ مثالیں دے رہے تھے کہ اس طرح تو کوئی جانور نہیں لڑتے جس طرح انسان لڑ رہے ہیں، جب تم نے پارلیمنٹ کے اندر ہلہ مچایا تو ہمارے حلقے والوں کے، جو ہم حلقے کے لوگ تھے، ہمارے سر جو تھے وہ شرم سے جھک گئے تھے۔ تو یہ عوام کو بتانا چاہیے، عوام کا 100% ڈیموکریٹک رائٹ ہے کہ اپنے نمائندے کو بتائے کہ تمہیں کس طرح کا ہونا چاہیے کہ جس سے تم ایک قابل فخر نمائندہ کہلا سکو، ہمیں کوئی ہزیمت نہ اٹھانی پڑے کسی دوسرے شہر میں جا کے کہ بھئی تم اس نمائندے کے حلقے سے ہو جس نے یہ گندا کام کیا، تم اس نمائندے کے حلقے کے بندے ہو جس نے یہ ذلت امیز حرکت کی۔ تو اب عوام کو جاگنا پڑے گا، شعور لینا پڑے گا۔ اب یہ جو پرانے یہ جو گھسے پٹے پولیٹیشین تھے، جو ایک پرانا ایک فرسودہ طریقہ کار تھا کہ لاؤ لشکر لے کر چلے گئے اور جناب بڑی بڑی گاڑیاں اور گن مین لے کے چلے گئے، یہ طریقہ کار آج ہے، یہ مستقبل قریب میں نہیں ہوگا۔ لوگ پرفارمنس مانگیں گے کہ تم نے کیا کیا بھائی ہمارے لیے، مجھے صاف پانی دیا تھا، میرے گاؤں کے آنے کے لیے سڑک بنائی تھی، میرے بچے کی تعلیم کے لیے قرب و جوار میں کوئی انتظام کیا تھا۔ لوگ یہ سوال کریں گے اب میرے روزگار کا کیا کیا۔ تو دیر آر مینی تھنگس۔ اب لوگ کویسچن کریں گے، جو باپ اور ماں ان پڑھ تھی نا کل قرۃ العین، آج ان کا بچہ ایم بی اے اور ایم سی ایس کا فارغ التحصیل ہے، وہ بھی کسی کیپٹل سٹی میں، کوئی میڈیا ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے تو کوئی کسی کارپوریٹ سینٹر میں بیٹھا ہوا ہے اور کوئی کسی گورنمنٹ سیکٹر میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے، شعور آ رہا ہے، اور وہ اپنے والدین کو بھی ایجوکیٹ کر رہا ہے۔ آنے والا وقت سیاستدانوں کے لیے اتنا آسان نہیں ہے، ان کو جواب دینا پڑے گا، ان کو اپنے اعمال کا بھی حساب دینا پڑے گا، اپنی کارکردگی کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ رضوان صاحب، جیسے کہ آپ نے کہا کہ عوام پر یہ فرض ہے کہ وہ بتائے کہ ان کو اپنا لیڈر کس طرح کا چاہیے، یا لیڈرز میں کیا کوالٹیز ہونی چاہیے۔ جتنا میں سمجھتی ہوں ہمارے جو ماشاءاللہ سے پولیٹیشینز ہیں یا لیڈرز ہیں، جو بھی تمام لیڈرز جو ہیں وہ ایجوکیٹڈ ہیں، ویل ایجوکیٹڈ ہیں۔ یہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، شرعی قوانین سے ہم بہت اچھی طرح واقف ہیں۔ مجھے لگتا ہے کانسٹیٹیوشن میں اور شرعی لحاظ سے یہ چیزیں بڑی واضح کر دی گئی ہیں کہ ایک لیڈر کو کیسا ہونا چاہیے۔ جی، پھر مجھے آپ یہ بتائیں کہ عوام ہی کیوں ہائی لائٹ کرے وہ پوائنٹس؟ کیا اپنی ذمہ داریوں کا لیڈرز کو خود نہیں پتہ، یا ان کو کس طرح کا ہونا چاہیے یہ چیز انہوں نے کانسٹیٹیوشن میں نہیں پڑھی؟ کیا وہ شرعی قوانین کو نہیں فالو کرتے؟ تو یہ چیزیں تو پہلے سے ہائی لائٹڈ ہیں۔ عوام پہ اگر فرض ہے تو لیڈرز پہ کیا فرائض ہیں یا ان کے کیا حقوق ہیں؟ بدقسمتی سے یہاں لیڈر اس کو سمجھا جاتا ہے جس کا یا تو بڑا وسیع، جس کے پاس زمینیں ہیں، یا جس کی انڈسٹری بہت بڑی ہے، یا جس کا ریئل اسٹیٹ کا بزنس بہت بڑا ہے، اس کو یہاں لیڈر سمجھا جاتا ہے۔ یہاں پاکستان کی بدقسمتی کہ جس کے پاس کوئی 8-10 بڑی جو بڑی گاڑیاں ہیں، جس کے پاس وہ نہیں ہوتی، جس کے پاس گارڈز نہیں ہوتے، جس کا کوئی بزنس سیٹ اپ بہت بڑا نہیں ہوتا، اس کو لیڈر نہیں سمجھا جاتا۔ اور یہ چیز آج سے نہیں ہے، اس کی ہسٹری جو ہے نا وہ 70 سال پرانی ہے۔ وڈیرا لیڈر سندھ میں، پنجاب میں موسٹلی جو کاروباری طبقے سے لوگ تھے وہ اپنے بزنس کو تحفظ دینے کے لیے ہر سطح سے ایم پی اے لیول سے لے کے اوپر تک وہ آتے رہے۔ میں سب کی بات نہیں کرتا، لیکن کم از کم 90% لوگ ایسے ہیں جو
جو پولیٹکس میں آتے ہی اس لیے ہیں کیونکہ ان کو یا تو اپنے ریئل اسٹیٹ کے کاروبار کو تحفظ دینا ہوتا ہے یا اپنی فیکٹری کو تحفظ دینا ہوتا ہے یا سو آن کسی بھی سطح سے. تو لیڈرز، جس لیڈرز کی آپ بات کر رہی ہیں نا، جس کا جو خواب تھا وہ قائد اعظم محمد علی جناح نے دکھایا تھا، اور آپ نے مذہبی حوالے سے بھی بات کی، اور سب سے بڑا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ تو اللہ کا قرآن اور نبی کی حدیث ہے ہمارے لیے. وہ رستہ ہم چھوڑ چکے ہیں. ہم بھی نہیں چھوڑ چکے، ہمارے جو ارد گرد کے لوگ ہیں نا وہ بھی چھوڑ چکے ہیں. اور جو سیاسی جو قیادت ہے ہماری، اس میں کچھ شاید اکا دکا ایسے لوگ موجود ہیں جو ایک نظریہ کے تحت پولیٹکس میں آتے ہیں، جن کا نظریہ ہوتا ہے کہ مجھے اپنے لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہے، مجھے ان کی تعلیم کا کچھ کرنا ہے، مجھے ایک گروہ تیار نہیں کرنے، مجھے ایک تعلیم یافتہ، سلجھا ہوا، ویل گرومڈ مجھے ایک کانسٹیٹوئنسی چاہیے. مجھے لیٹ می گیو یو این ایگزامپل. ناروال کا NA-78 جس کے MN غالباً احسن اقبال صاحب ہیں، انہوں نے اپنے گزشتہ دورے حکومت میں 5 سال کے دوران وہاں 3 یونیورسٹیاں بنائیں، کھیلوں کے بڑے میدان بنائے. وہ فی الوقت اگرچہ وہ موجودہ گورنمنٹ کی کچھ جو تھی وہ سستیاں ہیں، ان کی وجہ سے وہ ان کی حالت ناگفتہ ہے، مگر کام کیا انہوں نے. اسی طرح آپ سیالکوٹ جائیں گے، وہاں اچھا کام ہوا، گجرانوالہ میں اچھا کام ہوا. لاہور کا تو ساری دنیا کو پتہ ہے کہ لاہور میں ڈیولپمنٹ کا بہت کام کیا گیا، لیکن ایک مسئلہ پھر بھی یہاں موجود ہے. لوگوں کو بتایا نہیں گیا کہ اصل میں آپ کو چاہیے کیا. آپ کے انسٹیٹیوشن نہیں بنائے گئے، آپ کے اداروں میں کرپشن کو ختم کرنے کے لیے اقدامات نہیں کیے گئے. ادارے جیسے چل رہے تھے ویسے ہی چلتے رہے. اس کو چھیڑنے کی کسی نے جرت ہی نہیں کی. پتہ نہیں یہ ان کی کمزوری تھی یا کوئی اور وجہ تھی، لیکن کوئی سنجیدہ کاوش نظر نہیں آئی کہ آپ اپنے اداروں کو چھیڑیں، ان کو کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی جو نظام ہے اس کو مضبوط کرتے. وہ چیزیں نظر نہیں آئیں. تو اسی وجہ سے جو تھا وہ ایک جو سویلائزڈ سوسائٹی کے گرو اپ ہونے میں جو مشکلات تھیں وہ آج تک ختم نہیں ہو سکیں. تو شاید مستقبل میں ہو جاتی، کچھ کہہ نہیں سکتے. لیکن پاکستان کا یہ بھی مسئلہ ہے کہ یہاں جو ایک پالیسیز کا تسلسل ہوتا ہے وہ کبھی بھی نہیں رہا. 3 سال کوئی آ گیا تو 4 سال کے لیے کوئی اور آ گیا، پھر 5 سال کے لیے کوئی اور آیا تو 5 سال کے لیے کوئی اور آ گیا. تو یہ چیزیں تسلسل مانگتی ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ نے آج انفراسٹرکچر پہ کام کیا ہے تو کل آپ اداروں کی اصلاح پہ کام کر سکتے ہیں. یہ ایک بڑا ملک ہے، آپ اوور نائٹ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن یہ میں مانتا ہوں، یہ بالکل درست ہے کہ ماضی میں اداروں کی اصلاح کرنے کے لیے وہ حقیقی اور مؤثر اقدامات نہیں کیے گئے جو کرنے چاہیے تھے. رضوان صاحب، آپ نے بڑی اہم بات کی کہ ہمارے ملک میں لیڈر اس انسان کو سمجھا جاتا ہے جو کہ جاگیردار ہے، جس کی بہت زیادہ پراپرٹی ہے. دوسرا، ہمارے ملک کی عوام کو یہ اویئرنیس نہیں ہے کہ لیڈر کون ہوتا ہے، بیوروکریٹ کون ہوتا ہے، پولیٹیشین کون ہوتا ہے، اور ڈپلومیٹ کون ہوتا ہے. خیر، یہ باتیں تو ایک طرف. جیسے کہ ہمارا سب سے بڑا شہر کراچی ہے، کراچی کے حالات سے ہم سب واقف ہیں. میں ایسا سمجھتی ہوں کہ ماضی میں ہم سے کوئی غلطیاں یا کوئی کمیاں خامیاں رہ گئی ہیں جس کی وجہ سے ابھی تک ہمارے ساتھ جو ہمارے کراچی کے جو حالات ہیں ہم اس کو ٹھیک نہیں کر پائے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا کراچی جیسا اہم جو شہر ہے ہمارا، ماضی میں اس کو مس لیڈ کیا گیا، یا کون سی ایسی غلطیاں تھیں گزشتہ گورنمنٹ سے یا اب جو چل رہا ہے کہ کراچی کے یہ حالات ہیں آج کل؟ بس یہ بڑا آپ نے دردناک سوال کر دیا. کراچی وہ شہر تھا جس کو کسی زمانے میں روشنیوں کا شہر کہا جاتا تھا، مگر بڑے افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ آج وہ ایک شہر بے امان کی حیثیت سے مشہور ہو رہا ہے. پوری دنیا میں جو کراچی کا امیج ہے وہ دھوئیں، آگ، حادثات سے کے تصور کے ساتھ پوری دنیا میں کراچی کا ایک امیج ہے. لیکن دیکھیے یہ سب ہوا کیسے؟ اس میں ہماری جو ماضی کی جو قیادت تھی
اس کی بڑی ایک سستی میں کہوں گا کہ آپ نے اس شہر کو اگنور کر دیا، یا اس شہر کو ایسے ہاتھوں کے حوالے کر دیا کہ جو آپ کے ملک کا جو معاشی پہیہ چلانے کے اندر کم از کم جس کا کردار جو تھا وہ 80-90% تھا. آپ کی تجارت پوری دنیا کے ساتھ، جو آپ کے جو ڈپلومیٹک ریلیشن شپ ہے، اس کی بنیاد اگر دیکھا جائے تو حقیقی معنوں میں اسٹریٹجیکلی اور ٹریڈنگ کی بنیاد پہ ہوتی ہے. تو کراچی افسوس وہ جرم کا گڑھ ہے. میں زیادہ اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، کافی طویل بات ہو چکی پہلے ہی. میں ایک بات صرف کہوں گا، خون بہا ادھر، انسانوں کو زندہ جلایا گیا، بے گناہ لوگوں کو کاٹا گیا، ظلم کیا گیا، لوگوں سے بھتے مانگے گئے. بلدیہ بھی اپنا کام نہیں تھی کر رہی، اور صوبائی حکومت بھی اپنا کام نہیں تھی کر رہی، اور افسوس کے وفاق نے بھی اس کا نوٹس نہیں لیا. آپ کے علم میں ہوگا کہ کوئی ایسا ہفتہ یا ایسا مہینہ نہیں جاتا جس میں آپ یہ خبر نہیں سنتے کہ کراچی میں مین ہول کے اندر گر کے بچہ مر گیا. کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن یہ خبر نہیں آتی کہ کراچی کی گلیوں کے اندر 1 درجن وارداتیں ہوں گئی جس میں لوگوں سے پرس چھین لیے گئے، موبائل فون چھین لیے گئے. یہ تو معمولی باتیں ہیں ادھر. آپ بات کیجیے وہاں پہ ایک بندہ 444 قتل کرتا ہے اور اس کو سزا نہیں ملتی. اور ایک وہ بھی گروپ ہے سیاسی، انہوں نے اپنے اوپر بنائے رکھا بڑا عرصہ، ایک سیاسی لبادہ اوڑے رکھا، لوگوں کو لوٹتے رہے، ڈراتے رہے، دھمکاتے رہے. اگر کسی نے بات مان لی، ان کی چھتر چھایا کے نیچے آ گیا تو وہ اچھا، اگر نہیں آیا تو یا آپ کو مار دیا جائے گا یا آپ سے تاوان لیا جائے گا. یہ طویل عرصہ ہی کام چلتا رہا ہے. میں سوال کرتا ہوں، کہاں تھا وفاق؟ ہمارے ادارے کیوں سوئے رہے اتنی دیر؟ جن ماؤں کے بچے چھین لیے گئے ان کو حساب کون دے گا؟ جن مزدوروں کو زندہ جلا دیا گیا ان کو حساب کون دے گا؟ جن کی پوری زندگی کی جمع پونجی چھین لی گئی، وہ سڑک پہ آ گئے راتوں رات، ان کا حساب کون دے گا؟ ایک دن ہوگا، مگر میں جو آج ہیں میں ان کو کہتا ہوں، میں وقت کے حکمرانوں سے کہتا ہوں، پچھلے والوں کا انجام مت بھولو. پرویز مشرف پڑا ہے نا ادھر، آخری سانسیں لے رہا ہے، بڑا ظلم کیا تھا اس نے. سیکھیں، عبرت پکڑیں کچھ. کراچی کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. وہاں کراچی کی زمین سلگ رہی ہے، ظلم کے ساتھ، جبر کے ساتھ، بے گناہوں کے خون کے ساتھ. جلتی ہوئی لاشوں کی روحیں آج بھی پھر رہی ہیں ادھر. خدا را اس زمین کو سیراب کریں، اس زمین کو، بلدیہ کے پانی سے وہ زمین سیراب نہیں ہوگی، آب انصاف سے سیراب کریں. میں عمران خان صاحب سے بھی کہتا ہوں اور جنرل باجوہ صاحب سے بھی کہتا ہوں اور سپریم کورٹ سے بھی کہتا ہوں، کراچی چیخ چیخ کر پکار کر انصاف مانگ رہا ہے آپ سے. وہاں آفتیں جتنی کراچی میں آتی ہیں، آپ پورا ملک اٹھا لیجئے، اتنی آفتیں کہیں نہیں آتی. روڈ ایکسیڈنٹ، بچے نالے میں گر کے مر گئے، بجلی چل گئی، بجلی لگ گئی، اور تو اور پچھلے دنوں ادھر اتنی زیادہ ہوا آئی کہ گھروں کی چھتیں اڑ گئیں، کئی لوگ بے گھر ہو گئے. معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ سب کو آفتوں سے محفوظ رکھے. تیارہ حادثہ بھی ادھر ہی ہوا. تو یہ چیزیں اللہ کے اشارے ہوتے ہیں. جہاں انصاف نہیں نہ ہوتا وہاں پھر اللہ کا قہر آتا ہے. کراچی کے لوگوں پہ رحم کریں. کراچی پاکستان کا عزیز ترین شہر ہونا چاہیے. کراچی ایک ایسا مشین ہے جو آپ کا پوری بس چلاتی ہے. اگر پاکستان ایک بس ہے تو کراچی اس کا انجن ہے. رحم کریں اس پہ، اس کو انصاف دیں، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. رضوان صاحب، آپ نے کہا کہ
کراچی کے ساتھ ناانصافیاں ہوئیں بہت زیادہ. دیکھیں نیچرل جو ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں اس کا الزام ہم اپنی اب والی گورنمنٹ یا گزری ہوئی گورنمنٹ پہ نہیں ڈال سکتے. مجھے لگتا ہے کراچی کے ساتھ اگر کچھ برا ہو رہا ہے, یقیناً ہو رہا ہے, ہوا ہے, پورے ملک کے حالات ہی اس طرح کے ہیں. ایک کراچی کے ساتھ ہی ہمدردی نہیں ہونی چاہیے. مجھے لگتا ہے تبدیلی اگر آنی چاہیے تو پورے ملک میں بڑے لیول پہ تبدیلی آنی چاہیے. خیر پاکستان پہ تو یہ مباحثہ بہت لمبا ہو جائے گا. ابھی آپ نے شہر بہ شہر اس کو کراچی چھیڑیں کا گے. اسپیسیفکلی آپ نے پوچھا تو میں نے کراچی پہ بات کرنی جی تھی نا. بالکل, میں اگر آپ سمجھتی مجھے پشاور کا پوچھتی تو ہم پشاور کا بات جی کرتے. کراچی ویسے پہ تو آپ صرف کی بات بالکل تنقید جائز نہیں یقیناً ہوگی. آپ کی بات بجا ہے کہ اوور آل انصاف کی ضرورت تو پورے پاکستان جی کو ہی ہے. بالکل یقیناً. لیکن ایز کمپیئر ٹو دا کراچی, اگر آپ گجرانوالا کو دیکھیں یا لاہور کو دیکھیے یا پشاور کو دیکھیے, دے آر آلسو بگ سٹیز, تو وہاں کرائم ریشو وہ نہیں ہے جو کراچی میں ہے. کراچی اس کی جتنے وجہ بڑے یہ ہے نہیں ہیں, دیکھیں یقیناً فرق ہے. بالکل آپ کی بات بالکل درست ہے, لیکن جتنے گینگز کراچی کے اندر ہیں آپ اٹھا لیجئے, لاہور بھی 2 کروڑ آبادی کا شہر ہے, اتنے گینگز لاہور میں کرمنل گینگز نہیں ہیں. وہاں جتنی گینگ وار کراچی میں ہے وہ کوئٹہ میں نہیں ہے. جتنی مین ہول میں گر کے بچہ کراچی میں ڈوبتا ہے اتنا لاہور میں نہیں ڈوبتا. جتنی سنیچنگ کراچی میں ہے اتنی لاہور میں نہیں ہے. تو اس لیے کراچی, آپ نے اسپیسیفکلی کراچی کی بات کی, تو کراچی میں جو صورت حال ہے لا اینڈ آرڈر کی, خراب لا اینڈ آرڈر کی, وہ بہت پرانی ہے. وہاں پہ سرایت کر چکی ہے, اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں. شکریہ پچھلی گورنمنٹ کا میں ادا کرنا چاہوں گا یہاں پہ کہ انہوں نے کچھ کام کیا اس سلسلے میں کراچی میں. پولیٹیکل ول چاہیے ہوتی ہے کام کرنے کے لیے, اب کہیں بھی ہو. جب تک پولیٹیکل ول نہیں نہ ہوگی, میں لوڈ شیڈنگ کی بات کر لیتا ہوں, دہشت گردی کی بات کر لیتے ہیں. حکومت ایک ایسی چیز ہے جو بڑی طاقتور ہوتی ہے. آپ کے پاس وسائل ہوتے ہیں, آپ کے پاس ماتحت ادارے ہوتے ہیں, اگر آپ چاہیں تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, بٹ اس کے لیے آپ کو ول چاہیے ہوتی ہے. آپ کا ارادہ ہے, آپ کی نیت ہے, یو کین ڈو دیٹ, بٹ اٹ ڈپینڈز آن دا گورنمنٹ کہ آپ کی پرائرٹیز کیا ہیں. اگر آپ کی پرائرٹیز سڑکیں بنانا پہلے ہیں تو یقیناً آپ سڑکیں بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اگر آپ کی پرائرٹیز کرائم ریشو کم کرنا ہے, یقیناً آپ اس میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. اگر آپ کے انسٹیٹیوشن مضبوط کرنا آپ کی پرائرٹی ہے تو آپ اس میں بھی کامیاب ہیں. یہ گورنمنٹ نے تعین کرنا ہوتا ہے کہ ان کی جو پالیسی میکرز ہیں کہ ان کی پرائرٹیز کیا ہیں, تو اس کے مطابق ہی پھر ملک میں بھی جو ہے وہ چیزیں ڈلیور ہوں گی. خیر یہ بات میں نے پہلے بھی کہی تھی کہ یہ مباحثہ بہت لمبا جا سکتا ہے. یقیناً اب دیکھیں یقیناً کراچی میں سمندر ہے, لوگ وہاں ڈوب کے مرتے ہیں, جہاں پہ نالے ہیں بچے وہاں پر بھی ڈوب کے مرتے ہیں. دور کیوں جانا ہے, نہر میں, لاہور کی نہر میں اتنے زیادہ لوگ نہانے کی وجہ سے ڈوب کے مر جاتے ہیں. تو یہ بحث بہت لمبی ہے کہ غلطی کس شہر میں ہو رہی ہے, غلطی اوور آل ہو رہی ہے, کسی اسپیسیفک ایریا میں نہیں ہے, کسی اسپیسیفک سٹی میں نہیں ہو رہی. تو جو بات انہوں نے کی, بڑی پیاری بات کی کہ ہمارے پاس قانون موجود ہیں, ان کو نافذ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ہمارے پاس بڑا مختصر سا ٹائم ہے. میں اس میں ایک آخری انٹرنیشنل لیول پہ ایک بات آپ سے پوچھنا چاہوں گی, وہ یہ ہے کہ چائنا انڈیا میں جو کشیدگی اس وقت چل رہی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال رہا ہے؟ دیکھیے محترمہ, انڈیا کی جو پالیسیز ہیں جب سے نریندر مودی صاحب اقتدار میں آئے اس وقت سے انڈیا کے اندر ایک انتہا پسندی کی وہ لہر چلی جو ماضی میں دیکھنے میں نہیں آئی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی لیٹ می سے کہ جتنی ذلت انڈیا کے حصے میں مودی کے دور حکومت میں آئی اس کی نظیر جو ہے وہ بھی ماضی میں نہیں ملتی. پہلے ان کا جہاز آیا ادھر, پہلے وہ سرجیکل اسٹرائک اس کا راگ لاپتے رہے, ثابت نہیں کر سکے. مگر جب پاکستانی افواج نے جب سرجیکل اسٹرائک کیا تھا نا ان پر, تو وہ باقاعدہ پھر انہوں نے اس کا ثبوت پکڑ کے نا اپنے پاس قید کر لیا تھا اپنی بیرکوں میں, ابھینندن کی صورت میں. ہزیمت اٹھانی پڑی تھی ان کو پوری دنیا میں, اور بڑا اچھا کیا تھا انہوں نے, ان کو واپس بھی کر دیا, اچھا پیغام گیا, دیٹس گڈ. اب یہ جو چائنا انڈیا کے معاملات ہیں ان کی جو تاریخ ہے وہ تقریباً کوئی 55-60 سال پرانی ہے. اس کے اوپر وہ اندر آ چکے ہیں, انڈیا کے جو ہیں ٹیریٹری اس کے اندر آ چکے ہیں وہ, اور ان کا جو طرز عمل ہے وہ بڑا اگریسو ہے چائنیز کا. بیکاز چائنا کی بھی تاریخ یہ رہی ہے, وہ بھی ایک جنگجو قوم ہے اور وہ اپنے رائٹ پہ لڑتے ہیں, وہ ناجائز نہیں لڑ رہے ان کے ساتھ.
नरेंद्र मोदी की जो एक पॉलिसी है ना, आगे बढ़ते जाना और दूसरों की जगह पे कब्जा करना, चाइना ने उसकी इस पॉलिसी के मुंह पर जोरदार एक तमाचा मारा है। इन्होंने मुज़ाकरात के लिए एक अपना लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का बंदा भेजा, उन्होंने अपना एक मेजर जनरल भेजा। इसका मतलब ये है कि चाइना तो इंडिया को अपने मुकाबले का समझता ही नहीं है, या इंडिया चाइना को अंडर एस्टिमेट कर रहा है। चाइना तो आपकी वो ताकत है जो दुनिया पर रूल करने जा रही है। अगर उनके आप कारोबारी मामलात देखें, उनकी प्रोडक्शन देखें, उनके एक्सपोर्ट देखें, तो चाइना का तो इंडिया का तो मुवाजना ही कोई नहीं है इस वक्त। और इस वक्त चाइना के हाथों इंडिया घुटनों के बल बैठा हुआ है। वो चाहते हैं कि कोई ऐसा दरमियानी रास्ता निकल आए कि जिससे को फेस सेविंग का कुछ मौका मिल जाए। लेकिन चाइनीज़ जिस मूड में नज़र आ रहे हैं वो तो अग्रेसिव है, वो तो इंडिया को भागने का कोई मौका ही नहीं देना चाहते। और असल में इंडियन अवाम के लिए ये एक वेकअप कॉल है। जब से ये शख्स उनका प्राइम मिनिस्टर बना है नरेंद्र मोदी, इंडिया को उसने हमेशा इंडियन अवाम का सर जो है ना वो शर्म से झुकाया है, अपनी गंदी पॉलिसीज़ की वजह से। अपनी एक वो जो हिंदुत्व को प्रमोट करने की उसकी जो पॉलिसी है, वो नाजीज़म जैसी मिलती जुलती उसकी जो पॉलिसी है, तो इंडियन अवाम को होश करनी चाहिए। बल्कि मैंने तो अज़राह तफन्ना ने एक दफ़ा ये तक कह दिया था कि अभी उनका कोई त्यौहार होता है जिसमें वो लोगों को जलाते हैं, तो मैं तो कहता हूँ इस दफ़ा उस त्यौहार के अंदर रावण को जलाने की बजाय वो मोदी को जला दें, ताकि इनके मुल्क की जान छूट जाए। एक क़यादत लेके आएँ जो आपकी दुनिया में जो आपकी इज़्ज़त है ना उसमें इजाफे का बायस बने, ना कि आपकी हज़ीमत का बायस बने। ये इंडियन अवाम के लिए मेरा पैगाम है। इंडियन अवाम हमारे हमसाए हैं, उनमें अच्छे लोग भी मौजूद हैं और उनमें बहुत सारे इंतहापसंद लोग भी मौजूद हैं। ऐसी सोच इंडिया के अंदर भी मौजूद है जो नरेंद्र मोदी से बड़ी सख्त नफरत करती है। अब तो इंडिया का जो मीडिया है वो भी ये कहने पे मजबूर है कि हमें अपनी पॉलिसियों पर नज़रसानी करना होगी। तो इंडिया चाइना कशीदगी के बारे में आखिरी लाइन यही है कि नरेंद्र मोदी और इंडियन पॉलिसीज़ के मुंह पर ये एक ज़ोरदार तमाचा है। इसके साथ मुझे दें इजाज़त। हमारी वीडियोस को लाइक करते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और याद रहे कि सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपना फ़ोन नंबर हमें भेजें और बन जाएं कि नाम की यकीनी हकदार। खुदा हाफिज़।